کہتے ہیں کہ پرانے زمانے میں ایک گاؤں میں ایک ایسا چراغ تھا جو صرف روشنی نہیں دیتا تھا بلکہ سچ بولنے والوں کے لیے دعا اور انعام، جبکہ جھوٹ بولنے والوں کے لیے سزا بن جاتا تھا۔ پرانے زمانے کی بات ہے، ایک چھوٹے سے گاؤں نور پور میں ایک بزرگ بابا نعمت رہتے تھے۔ ان کا ایک پرانا تانبے کا چراغ ہوا کرتا تھا جو ان کے والد نے انہیں دیا تھا۔ چراغ عام نہیں تھا، کہا جاتا ہے کہ یہ چراغ سچ اور جھوٹ میں فرق کر سکتا تھا۔ بابا نعمت کے ساتھ ان کے 3 شاگرد رہتے تھے، حمید، رفیق، نادر۔ حمید محنتی مگر غریب گھرانے سے تھا، رفیق چالاک اور غرض تھا، نادر نیک دل مگر کم عقل تھا۔ ایک دن بابا نعمت نے سب کو بلایا اور کہا، میں برا ہو گیا ہوں، اب یہ چراغ تم تینوں میں سے کسی ایک کو دینا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ تم سب کل سورج غروب ہونے سے پہلے ایک سچ بول کر دکھاؤ جو تمہارے دل پر بوجھ بن چکا ہو۔ جس کا سچ سب سے بھاری ہوگا چراغ اس کا ہوگا۔ تینوں شاگرد نکل پڑے۔ رفیق کے دل میں لالچ تھی، وہ سوچنے لگا میں کوئی چال چلوں گا تاکہ چراغ مجھے ہی ملے۔ حمید کے دل میں خوف تھا کہ کہیں اس کا سچ اس کی عزت نہ چھین لے، اور نادر بس دعا کرتا گیا کہ اللہ سچ کہنے کی ہمت دے۔ شام ڈلی، سورج سرخ ہوا، تینوں واپس آئے۔ بابا نعمت نے چراغ جلایا اور کہا، اب بولو تمہارا سچ کیا ہے؟ رفیق نے جھوٹ ملا سچ کہا تو چراغ کی لو نیلی پڑ گئی۔ حمید نے کانپتی آواز میں کہا، میں نے کل بازار سے روٹی چرا لی تھی کیونکہ میرے گھر میں فاقہ تھا۔ چراغ کی لو سنہری ہو گئی۔ نادر خاموش رہا۔ بابا نے پوچھا، تم کچھ نہیں کہو گے؟ نادر کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور اس نے کہا، میں نے کبھی کسی سے جھوٹ نہیں بولا، مگر آج سوچ رہا ہوں شاید میں سچ کہنے سے ڈرتا ہوں، اور یہ بھی کہ میں ایک کمزور ہوں۔ چراغ کی لو آسمان تک جا پہنچی۔ بابا مسکرائے، چراغ اس کا ہے جس نے سچ کو پہچانا، نہ کہ صرف سچ بولا۔ سچ بولنا آسان ہے مگر سچ پہچاننا سب سے بڑی دانائی ہے۔ رات گہری تھی اور نور پور کی گلیوں میں صرف ایک روشنی چمک رہی تھی، بابا نعمت کے صحن میں رکھا سنہری لو والا چراغ۔ اب یہ چراغ نادر کے حصے میں آیا تھا، لیکن ساتھ ہی ایک بوجھ بھی اس کے دل پر آ گیا۔ اس نے سوچا کہ کیا واقعی میں اس کے قابل ہوں؟ ایک نئی ذمہ داری۔ بابا نعمت نے نادر سے کہا، بیٹا، یہ چراغ صرف روشنی نہیں دیتا، یہ نیتوں کو پہچانتا ہے۔ اگر تم نے لالچ کی تو یہ بوجھ بن جائے گا۔ نادر نے چراغ کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس رات وہ سو نہ سکا۔ چراغ کی لو کبھی دھیمی کبھی تیز ہو جاتی، جیسے کہ کوئی سانس لے رہا ہو۔ اگلی صبح گاؤں میں ایک قیامت ٹوٹ پڑی۔ رفیق بھاگتا ہوا آیا، اس کے ہاتھ میں زخمی پرندہ تھا۔ نادر، تمہارا چراغ جادوئی ہے، نہ اسے ٹھیک کرو، یہ مر جائے گا۔ نادر نے چراغ کے قریب پرندہ رکھا، لو نرم پڑ گئی جیسے دعا ہو۔ چند لمحوں بعد پرندہ آنکھیں جھپکانے لگا۔ رفیق حیران ہوا مگر اس کی آنکھوں میں لالچ چمکنے لگا۔ اگر یہ چراغ زندہ چیزوں کو ٹھیک کر سکتا ہے تو اگر یہ میرا ہو جائے تو۔ اگلی رات رفیق چپکے سے نادر کے گھر میں گھس آیا۔ چراغ کو چھونے ہی لگا تھا کہ اچانک لو نیلی پڑ گئی۔ پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ رفیق کی چیخ سنائی دی اور جب روشنی لوٹی تو وہ زمین پر گرا پڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ بولنے لگا، مجھے لگا کہ میں سب کچھ پا لوں گا مگر چراغ نے میرا لالچ پہچان لیا۔ نادر دوڑا آیا، اس نے چراغ کے سامنے سر جھکایا اور دعا کی کہ اے رب، اگر یہ چراغ تیرا کرم ہے تو اسے صرف نیکی کے لیے باقی رکھنا۔
چراغ کی لو پھر سے سنہری ہو گئی، مگر اس بار وہ نادر کے چہرے پر نہیں، اس کے دل میں جا بسی۔ صبح ہوئی تو بابا نعمت دروازے پر کھڑے تھے۔ نادر، اب یہ چراغ تمہارے ہاتھ سے نہیں بلکہ تمہارے کردار سے چمکے گا۔ یاد رکھو، اصل روشنی دل میں ہوتی ہے، دیوں میں نہیں۔ نادر نے آسمان کی طرف دیکھا۔ سورج طلوع ہو رہا تھا اور اس کے دل میں پہلی بار یقین کی روشنی تھی۔ جو روشنی دوسروں کے لیے جلائیں وہ خود کبھی اندھیرے میں نہیں رہتے۔ نادر کے چراغ کی خبر پورے گاؤں میں پھیل گئی۔ کہا جانے لگا کہ نادر کا چراغ دعا سے جلتا ہے مگر بری نیت اور لالچ سے بجھتا ہے۔ لوگ دور دور سے آنے لگے، کوئی شفا مانگنے لگا تو کوئی سکون اور کوئی امید۔ بابا نعمت نے خاموشی سے نادر کو دیکھا اور بولے کہ اب تم پر بھروسہ ہے۔ یاد رکھو، روشنی بانٹنے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتا۔ ایک دن حمید دوڑتا ہوا آیا، چہرہ پسینے سے بھیگا ہوا، سانس پھولی ہوئی۔ نادر، میری ماں بہت بیمار ہے، ڈاکٹر نے کہا کہ بچنے کی امید نہیں، تم چراغ سے دعا کرواؤ۔ نادر نے فوراً چراغ کے سامنے ہاتھ باندھے، آنکھیں بند کی اور دل سے دعا کی۔ چراغ کی لو سنہری ہوئی، کمرہ روشن ہوا، مگر اچانک لو کانپنے لگی جیسے کوئی روک رہا ہو۔ نادر گھبرا گیا۔ بابا، چراغ کی لو روشن کیوں نہیں ہو رہی؟ بابا نے آہستہ سے کہا، یہ چراغ دوسروں کے دکھ کو جذب کرتا ہے، کبھی کبھار اسے کسی کی قربانی بھی چاہیے ہوتی ہے۔ نادر نے سر جھکا لیا۔ اگر چراغ کو قربانی چاہیے تو وہ میری ہوگی۔ مگر حمید آگے بڑھا، نہیں نادر، میں نے اپنی زندگی میں صرف لیا ہے، اب دینے کا وقت ہے۔ اگر میری زندگی سے میری ماں کی سانسیں بچ جائیں تو یہ سودا میرے لیے بہت اچھا ہے۔ چراغ کی لو زور سے چمکی جیسے آسمان سے سورج اتر آیا ہو۔ کچھ لمحوں بعد حمید کی ماں کی سانسیں بحال ہو گئیں، مگر حمید خاموش پڑا تھا۔ نادر کے آنسو بہہ نکلے۔ چراغ کی لو اب نرم سفید تھی، جیسے سکون کا فرشتہ مسکرا رہا ہو۔ گاؤں والے اکٹھے ہوئے، سب نے دیکھا چراغ اب آسمان کی طرف روشنی پھینک رہا تھا اور ہر گھر کے دیے خود بخود جلنے لگے۔ بابا نعمت نے کہا، یہ چراغ اب کسی ایک کا نہیں رہا، حمید کی قربانی نے اسے سب کے لیے کر دیا۔ اب ہر دل جو سچ، احسان اور دعا سے جلے گا وہی چراغ ہے۔ نادر نے چراغ زمین پر رکھا اور زمین نے وہ روشنی اپنے اندر جذب کر لی۔ کئی سال گزر گئے۔ نورپور میں آج بھی کہا جاتا ہے، جب کوئی سچ بولتا ہے یا کسی کے لیے قربانی دیتا ہے تو اس کے دل میں ایک چراغ جلتا ہے، نادر، حمید اور بابا نعمت کی روشنی کا، اور وہی چراغ آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے، خاموش مگر روشن۔ اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اصل روشنی دیے سے نہیں بلکہ دل کے احسار سے جنم لیتی ہے۔ جو کسی کے لیے جلتا ہے وہ خود کبھی نہیں بجھتا۔ دوستو، اگر اس کہانی نے آپ کے دل کو چھوا ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ ہم آپ کے دلوں تک ایسی ہی حقیقت بھری کہانیاں پہنچاتے رہیں۔